آپ کا نام ڈاکٹر صاحب؟ میں ڈاکٹر عصمت اللہ خان۔ تو ماشاءاللہ کہاں تک تعلیم آپ نے حاصل کی؟ میں نے BA کیا، بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری، ایک یہ گریجویشن کی ڈگری ہے ہمدرد یونیورسٹی کراچی سے، اور پھر اس کے بعد میں نے MPhil کیا، وہ بھی ایسٹرن میڈیسن میں، وہ بھی ہمدرد یونیورسٹی کراچی سے، اور اس کے بعد پھر میں نے اسکالرشپ ٹرائی کیا، اور اسکالرشپ میں نے گیٹ کیا برازیل کا، ساؤتھ امریکہ سے میں نے PhD کیا میڈیسن میں، نیورولوجی میں۔ تو میں اس کے بعد جو ہے نا یہ پریکٹس کر رہا ہوں، اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن، یونیورسٹی آف پنچراولا کوٹ میں۔ تو ڈاکٹر صاحب شعور ہے یہاں پہ، اویئرنیس ہے؟ اویئرنیس تو ہے ویسے اتنوں، میڈیسن اگر آپ تھوڑا سا لٹریچر اسٹڈی کر لیں تو اس حوالے سے جو ہے نا شعور تو پہلے اس میں تھا لوگوں میں، لیکن ابھی تھوڑے سے ماڈرنائزیشن جو ہے نا، ماڈرنائزیشن کی طرف جو دنیا گئی ہیں، تو ہم نے طب کو یا حکمت کو یا ایسٹرن میڈیسن کو، جو ہمارے آباء و اجداد یوز کرتے تھے، اس کو ہم نے بلا دیا۔ بہرحال ابھی جو ہے نا ایک پاکستان میں ایک جو گریجویشن سٹارٹ ہوئی ہے، جس طرح جس کو بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کافی اویئرنیس آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم یہاں پہ کیا طریقہ علاج ہے؟ کیا یہاں پہ یہ جو ہے، ہم ہربل میڈیسن یا یونانی میڈیسن، یا اس کے بعد اس کو نیچرل میڈیسن کہتے ہیں، اور اس کو طب بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس طریقے علاج سے جو نا ہم لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، ایک نظریہ مفرد اعضاء ہے، اس حوالے سے بھی کرتے ہیں؟ نظریہ مفرد اعضاء جو صابر ملتانی صاحب کا، ان کا جو ہے نا وہ ایک نظریہ ہے، انہوں نے بڑا جامع ویسے پیش کیا، طب کو جو ہے نا انہوں نے ماڈرنائز کیا، اور ایک سائنٹیفک وے میں جو ہے نا انہوں نے پیش کیا۔ بہرحال وہ بھی اگر ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے تو اسے بھی کافی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کون سے مریض زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں، کن ڈیزیز پہ؟ ڈیزیزز میں زیادہ تر جوڑوں کے درد والے، اعصابی کمزوری کی وجہ سے، اور زیادہ تر فالج کے اور ہائپر ٹینشن کے، شوگر کے بہت سارے پیشنٹ، مطلب جو کرونک ڈیزیزز ہیں، پرانی جو امراض ہیں، اس کے مریض ہمارے پاس، یعنی جب ایلوپیتھک میڈیسن یا ڈاکٹروں کے پاس ہے تک ہار کے، تو پھر وہ اس کے مایوس ہو کے، تو وہ پھر اس کے بعد وہ ہم سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اور الحمدللہ اچھے نتائج ملتے ہیں اس کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب حکومتی سطح پہ کیا مسائل ہیں آپ کے؟ کیا حکومت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں؟ حکومت تو ماشاءاللہ سے سپورٹ کر رہی ہے، سچ جو ہے نا، دیکھیں منسٹری آف ہیلتھ تھا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے میٹنگز بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ہم جو ہے نا یہ ہمدرد نے شروع کیا تھا، ابھی مختلف یونیورسٹیز میں یہ سٹارٹ ہوا ہے، پنجاب میں کئی یونیورسٹیز میں ہیں، ابھی کشمیر میں یہ لانچ ہوا ہے، البتہ KPK کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے، لیکن اس میں بھی انشاءاللہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں، تو اس تو میں بھی کیا حکومت تعاون کر رہی ہے؟ حکومت، دیکھیں منسٹری آف ہیلتھ، چونکہ ہمارا شعبہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، تو میں منسٹری آف ہیلتھ کو ہی جو ہے نا وہ کروں گا، کہ منسٹری آف ہیلتھ یا حکومت کی طرف سے جو ہے نا وہ واقعی وہ تعاون کر رہے ہیں، حکومت ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، لیکن تھوڑا سا جو گیپ نظر آ رہا ہے نا، وہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے ہمارے درمیان اور حکومت کے درمیان، جو ہے نا ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، اور وہ کمیونیکیشن گیپ اس طرح ہے کہ وہاں پہ جو منسٹری میں لوگ گئے ہیں طب کے حوالے سے، تو وہ یا جو ایک برج بن رہا ہے، تو وہ ڈپلومہ ہولڈرز ہیں، اور ڈپلومہ ہولڈرز جو ہیں وہ اس صحیح طرح سے جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، جس طرح منسٹری آف ہیلتھ چاہتی ہیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو، اس میں ترقی ہو، اور اس چیز کو جس طرح ہمارے پڑوسی ملک نے، انڈیا نے اس چیز میں جو ہے نا بڑا زر مبادلہ کمایا، اور ان کا GDP جو ہے نا وہ میڈیسنل پلانٹس کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا، لیکن ہم جو ہے نا وہ سن 1965 میں ایک ڈپلومہ شروع ہوا تھا، اور سن 1965 کے ڈپلومہ کے بعد آج 2022 میں جب لوگ مریخ پہ پہنچ گئے، ہمارا ڈپلومہ جو ہے وہ اس میں کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی، ہمارے طبیہ کالجز میں کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی، ان کی تعلیم میں وہی آج تک وہی ڈپلومہ ہو رہا ہے، وہی جو ہے نا وہ طبیہ کالجز میں، نہ کالجز کے سسٹم میں کوئی اپ گریڈیشن ہوئی، نہ اس میں ایک لفظ کا بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوا۔ تو ایک تو طب کی نالج کو اپ گریڈ کرنا چاہیے،
جیسے ڈپلوما کو آپ گریجویشن کر دیں، یا اگر کوئی ایم فل پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ایک وے بنا لیں کہ یار وہ جا سکے، وہ پی ایچ ڈی کی طرف جو ہے نا وہ جا سکیں، اور وہ میڈیسن پلانٹس کی ریسرچ کرے اور ایسٹرن میڈیسن کو پروموٹ کرے، تاکہ ہم بھی، ہمارا ملک بھی جو ہے نا وہ پڑوسیوں کی طرح جو ہے نا وہ زر مبادلہ کما سکے اور جی ڈی پی کو انکریز کریں ہم. تو یہ تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہے. اگر پڑھے لکھے لوگ منسٹری میں چلیں، جیسے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی گریجویٹس اب اس فیلڈ میں طب میں آ گئے ہیں، تو اگر وہ منسٹری میں سروسز دیں اور منسٹری تھوڑا سا ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیں، تو انشاءاللہ کافی اچھا جو ہے نا وہ رسپانس مل سکتا ہے، اور اس چیز کو ہم کافی ڈیولپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں ٹپ کے حوالے سے. طب کے حوالے سے تو پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، طب کا شعبہ یا حکمت کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نا یہ ایک شعبہ خداوندی ہے، اور اس کو جو ہے نا یہ پروموٹ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ طب کا جو طریقہ علاج ہے وہ ایک سیف طریقہ علاج ہے اور نیچرل طریقہ علاج ہے، اور اس میں جو ہم ٹیمپرامنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مخصوص ٹیمپرامنٹ دیا ہے، اور اس ٹیمپرامنٹ میں جو ہے نا وہ نارمل بھی ہے، اور جب وہ نارمل ٹیمپرامنٹ چینج ہو جاتا ہے تو یہ نارمل پراپرٹیز رکھتا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو نیچرل طریقہ علاج ہے، اسے اگر اس کو لوگ اپنا لیں تو ایک تو ہماری صحت میں جو نا اس کے بڑے اچھے نتائج مل سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو نیچرل میڈیسنل پلانٹس ہیں ہمارے ملک میں، اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تو میرا پیغام یہ ہے لوگوں کو کہ ایک نیچرل وے جو کہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے، یہ طریقہ علاج سائیڈ ایفیکٹس نہیں رکھتا. اگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ کے باقی جو آرگنز ہیں وہ سیف رہتے ہیں، اس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں آتے. ایک تو ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے نا اس کے بینیفٹس ہیں، اور دوسرا ہمارے زر مبادلہ بھی جو ہے نا اس طریقہ علاج سے انکریز ہو سکتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر بسمہ بشیر. تعلیم آپ کی؟ میں نے بی ایم ایس پونچھ یونیورسٹی سے کیا ہے. تو کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں آنے کا؟ دراصل ایک تو یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی تھا، اور دوسرا میرے ابو کو جو ہے نا زیادہ انٹرسٹ تھی ایسٹرن میڈیسن میں آنے کی، اس لیے میں نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا. تو یہاں پہ آپ کیا سیٹ اپ کا حجامے کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ کھولا؟ جی، یہ سیٹ اپ ہمارا حجامہ کے لحاظ سے بھی ہے، اور ساتھ میں میڈیسنس بھی ہیں. میں یہاں پہ ایز اے کپنگ تھراپسٹ بھی پڑھتی ہوں، اور جنرل فزیشین بھی، ہربل میڈیسنس پرسکرائب بھی کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہاں پہ ہم میڈیسنس بھی دیتے ہیں اور حجامہ بھی کرتے ہیں. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ مجھے تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے. میں نے 2019 میں فری ہوئی تھی، اس کے بعد الحمدللہ پریکٹس میں ہی ہوں. تو حجامے کے حوالے سے کس طرح خیال آیا آپ کو؟ حجامے کا یہ ہے کہ ہماری ڈگری میں ہم نے پڑھا تھا حجامہ کا، اور یہ سنت نبوی بھی ہے، اور اس کے جو رزلٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ اچھے آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس لیے اس کا رجحان اس کی طرف ہم زیادہ آئیں کہ حجامے میں یہاں پہ کے لوگوں کو ہم اویئر کر سکیں حجامہ کے بارے میں بھی. اچھا، حجامے میں کن بیماریوں کا علاج ہے؟ حجامہ میں تو الحمدللہ سب بیماریوں کا شفا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری یہاں کلینکل پریکٹس میں سب سے زیادہ پیشنٹس ہیں جوائنٹ پینس کے، لیگ پین کے، شرٹیکا کے، ہیڈ ایکس کے، ایکنی کے، فریکلز کے، فیس کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، اسکن کی بیماریاں ہیں، اسی طرح جوائنٹس کی بیماریاں ہیں، لیور کی بیماریاں ہیں، ان میں سب میں ہمیں افیکٹو رول مل رہا ہے حجامے کا. تو یہ ایک تندرست آدمی بھی کروا سکتا ہے حجامہ؟ جی ہاں، تندرست آدمی کو بھی ہر 3 مہینے کے بعد حجامہ ضرور کروانا چاہیے، تاکہ وہ اپنی آئندہ جو بیماریاں اس کو آئندہ جو بیماریاں ہیں وہ لاحق نہ ہوں. تو اس لیے ہر تندرست بندے کو بھی 3 مہینے کے بعد حجامہ کرانا چاہیے. تو باقاعدہ آپ نے یہاں پہ سیٹ اپ بنایا ہوا؟ جی ہاں، ہمارا یہاں پہ سیٹ اپ ہے، میل اور فیمیل دونوں کا سیٹ اپ ہے. ہم دونوں کے جو ہے نا یہاں پہ حجامہ کرتے ہیں. اچھا، کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دیں یونانی علاج کے بارے میں. طب یونانی کا یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں. ہاں، یہ بات کہنا وہ ہے غلط ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں. ہر چیز جب آپ مقدار سے بڑھائیں گے تو اس کے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے. تو یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں، اور یہ جو ہے نا طریقہ علاج ایک تو طب سے ہے جڑا ہوا، ایک تو طب نبوی کو بھی اگر آپ فالو کرتے ہیں تو وہ بھی ساری میڈیسنس ہربل ایکسٹریکٹس ہی ہوتی ہیں.
تو یہ ہماری بھی پلانٹس اوریجن ساری میڈیسنس ہیں، ان سے کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں اور ایفیکٹس بھی بہت اچھے آتے ہیں. اس لیے یہ ہے کہ طب یونانی کی طرف رجحان ہونا چاہیے ہمارا، اور اس میں ہماری ریسرچ بھی الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے، اور پلانٹس کے جو ہے نا ایکٹیو انگریڈینٹس کو دیکھ کے ہم بہت سی ڈیزیزز کو کیور کر رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ ہے کہ طب یونانی کے ساتھ ساتھ حجامہ کی طرف بھی رجحان لانا چاہیے ناظرین کو، اس لیے کہ اس کے بہت اچھے رزلٹس آ رہے ہیں. میں تقریباً یہاں پہ جو ہے نا 5-6 مہینے سے یہاں راولا کوٹ میں کر رہی ہوں حجامہ، تو اس کے الحمدللہ اس ٹف انوائرمنٹ میں، ٹف موسم کے باوجود بھی یہاں پہ بہت اچھے رزلٹس آ رہے ہیں حجامہ کے. تو میں یہی سب کو کہنا چاہوں گی کہ جو ہے نا یہاں پہ ہمارے حجامہ کی طرف کا رجحان زیادہ کریں، کیونکہ اس میں تو ایک تو میڈیسن کی انٹیک نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو 3 مہینے میں ایک دفعہ کروا کے آپ اپنی بیماریوں کو ہیل کر سکتے ہیں. اچھا، حکومتی سطح پہ کیا مسائل ہیں؟ کیا حکومت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ حکومتی سطح پہ ہمیں بہت سے مسائل کا درپیش ہیں، اس لیے کہ ہمیں ایک تو جاب سٹرکچرز کے بہت سے ایشوز آ رہے ہیں، دوسرا کچھ باقی بھی ہمیں پریکٹس کے لحاظ سے بھی بہت سے ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ تو یہ چاہیے، ان کو چاہیے کہ ہمیں بھی پروموٹ کریں، اس لیے کہ ہم اپنی فیلڈ میں رہ کے الحمدللہ بہت سے پیشنٹس کو ہیل کر رہے ہیں، اور جو ایلوپیتھک میڈیسنس ہیل نہیں کر پا رہی ہیں وہ ہربل میڈیسنز الحمدللہ ہیل کر رہی ہیں. تھینک یو جی. نعیم شاہ کے ساتھ شیخ محمد نواز، دستک نیوز HD، راولا کوٹ.